ہر عظیم فلم یا کہانی آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے، ایک خیال سے۔ ایک لمحہ جب ذہن میں کوئی غیر معمولی سی بات کلک کر جاتی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم خاص طور پر اظہر نیاز کی اسکرین رائٹنگ پر جو کتاب ہے اس کے اقتباسات کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ چنگاری آخر ہے کیا اور یہ کیسے بڑھ کر ایک مکمل فلمی تجربے میں ڈھلتی ہے۔ بالکل، اور اظہر نیاز کی کتاب اس سفر کو میرا مطلب ہے بہت ہی دلچسپ انداز سے پیش کرتی ہے۔ آج ہم خاص طور پر ان کے نقطہ نظر کو دیکھیں گے کہ اسکرین رائٹنگ کے لیے یہ جو ابتدائی خیال ہے، یہ بیج اصل میں ہوتا کیا ہے۔ جی، نیاز صاحب کے مطابق یہ خیالات کہاں سے آ سکتے ہیں، پھر یہ ایک معمولی سا خیال کیسے ایک مضبوط کہانی اور آخرکار ایک اسکرین پلے کی شکل لیتا ہے، اور ساتھ ہی اسکرین رائٹنگ کی بنیادی باتیں بھی جن پر وہ زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بھی۔ تو ہمارا مقصد آج اس مواد کو سامنے رکھتے ہوئے اس تخلیقی سفر کو سمجھنا ہے، ایک بالکل معمولی سوچ سے لے کر فلم کے آپ کہہ لیں بلو پرنٹ تک۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اظہر نیاز جسے چنگاری یا کہانی کا بیج کہتے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک سوچ ہے؟ یہ بہترین سوال ہے شروع کرنے کے لیے۔ نیاز صاحب اس بات پر کافی زور دیتے ہیں کہ خیال خود مطلب بذات خود ایک مکمل کہانی بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو بس ایک خام امکان ہے، ایک پوٹینشل ہے جس میں ایک کہانی چھپی ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تصویر جو ذہن میں اٹک جائے، جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ پارک کے بینچ پر ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے، ہاتھ میں شادی کی انگوٹھی ہے، اس کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں، کیا کہانی ہے اس کے پیچھے۔ ہاں، یا کوئی صورتحال بھی ہو سکتی ہے نا، جیسے دو بالکل اجنبی لوگ صبح اٹھے اور دیکھیں کہ وہ ایک بند کمرے میں ہیں اور ایک دوسرے سے ہتھکڑی سے بندھے ہوئے۔ بالکل، یہ بھی تو ایک زبردست خیال ہے نا؟ یقینی طور پر۔ یا کوئی کردار کا خاکہ، مثلاً ایک ایسا سائنسدان جو جانوروں کی باتیں سمجھ سکتا ہو۔ آپ سوچیں اس ایک کردار سے کتنی کہانیاں نکل سکتی ہیں۔ بہت سی۔ یا پھر نیاز کے مطابق جو سب سے طاقتور چیزوں میں سے ایک ہے، ایک سوال، مثلاً کیا ہوگا اگر وقت میرے علاوہ باقی سب کے لیے رک جائے؟ اوہ واہ! یہ سب بنیادی خیالات ہیں، وہ چنگاریاں جن سے پھر آگ لگتی ہے۔ اور یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کتنی بڑی کامیاب فلمیں ایسے ہی سادہ سے کیا ہو اگر سوالات سے شروع ہوئی ہیں۔ انسیپشن، کیا ہو اگر کوئی آپ کے خوابوں میں گھس سکے؟ جی۔ جوز، کیا ہو اگر ایک بہت بڑی شارک ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے پر حملہ کر دے؟ ہیری پوٹر، کیا ہو اگر ایک عام سا دکھنے والا لڑکا اصل میں جادوگر ہو؟ بالکل۔ یہاں تک کہ ٹوائے سٹوری، کیا ہو اگر کھلونے تب زندہ ہو جاتے ہوں جب انسان آس پاس نہ ہوں؟ بالکل صحیح۔ نیاز کی کتاب اسی بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ خیال کی سادگی اکثر اس کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہر خیال میں مطلب ہر سوچ میں ایک کامیاب فلم بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک مضبوط خیال جس پر ایک پوری فلم کھڑی کی جا سکے، اس میں کچھ خاص باتیں ہونی چاہیے۔ نیاز کے مطابق پہلی اور شاید سب سے اہم خصوصیت ہے تصادم کا امکان، کانفلکٹ پوٹینشل جسے کہتے ہیں۔ یعنی کیا اس بنیادی خیال میں ہی کوئی کشمکش، کوئی جدوجہد، کوئی مقابلہ پہلے سے موجود ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا اس سے فطری طور پر تناؤ پیدا ہوتا ہے؟ جیسے لائر لائر فلم کا خیال ہے، ایک وکیل جو 24 گھنٹے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، کمال کا خیال ہے۔ اب اس میں تصادم تو بنیادی خیال میں ہی گنداوا ہے نا، اس کی پوری زندگی، اس کا کریئر، اس کے رشتے سب داؤ پر لگ گئے۔ نیاز اسے ایک بلٹ ان انجن کہتے ہیں جو کہانی کو خود بخود آگے دھکیلتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جس پر نیاز بہت زور دیتے ہیں وہ ہے جذباتی مرکز، ایموشنل کور۔ یعنی کیا یہ خیال بنیادی انسانی جذبات جیسے محبت، خوف، امید، نقصان، تنہائی، خوشی ان سے جڑتا ہے؟ لازمی طور پر۔ فلمیں آخر ہمیں محسوس کرانے کے لیے ہی تو ہوتی ہیں نا۔ والی کی مثال لیں، ایک ننھا سا روبوٹ جو صدیوں کی تنہائی کے بعد محبت اور تعلق چاہتا ہے۔ ہاں، وہ تو بہت جذباتی فلم ہے۔ اس کی بنیاد میں ایک گہرا عالمگیر جذباتی تعلق ہے۔ اگر دیکھنے والا کردار کے جذبات سے جڑیں گے ہی نہیں تو کہانی چاہے کتنی ہوشیار کیوں نہ ہو وہ اثر نہیں کرے گی۔ تیسری بات جو اسکرین رائٹنگ کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہے، بصری امکان، ویژول پاسبلٹی۔ کیا اس خیال کو صرف باتوں یا اندرونی سوچوں کے بجائے
عمل، تصاویر اور آوازوں کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی کلیدی نقطہ ہے۔ نیاز صاحب یاد دلاتے ہیں کہ ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں تو کیا خیال ایسا ہے جسے دکھایا جا سکے؟ گراؤنڈ ہاگ ڈے میں ایک ہی دن کو بار بار جینا یہ دیکھنے میں دلچسپ ہے۔ ہر بار کچھ نیا، کچھ مزاحیہ، کچھ اداس ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ صرف ایک فلسفیانہ تصور نہیں رہ جاتا بلکہ ایک بصری تجربہ بن جاتا ہے۔ اور آخری خصوصیت، تعلق یا دلچسپی، ریلیٹیبلٹی اور انٹریگ۔ کیا یہ خیال ایسا ہے جس سے عام لوگ کسی نہ کسی سطح پر خود کو جوڑ سکیں، یا کم از کم اس میں اتنی انوکھی کشش ہو کہ وہ جاننا چاہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ صحیح۔ کیا یہ دیکھنے والوں کے تجسس کو ابھارتا ہے؟ کیا وہ کردار کے لیے فکر مند ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ سوال کہ کیا آپ ایسی گولی لیں گے جو آپ کو آپ کا پورا مستقبل دکھا دے، یہ فوراً دلچسپی پیدا کرتا ہے نا؟ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ ہاں بالکل۔ نیاز کے مطابق یہ چاروں خصوصیات مل کر ایک سادہ خیال کو وہ مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں جس پر ایک اچھی کہانی تعمیر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ایک مضبوط خیال میں کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ خیالات، یہ بیج لکھاری آخر ڈھونڈتے کہاں سے ہیں؟ کیا نیاز اس پر کوئی خاص روشنی ڈالتے ہیں؟ جی، نیاز صاحب کئی ذرائع کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ پر تو وہ خاص طور پر زور دیتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا ذریعہ ہے اپنا ذاتی تجربہ۔ ذاتی تجربہ؟ جی، آپ کی اپنی زندگی، آپ کے مشاہدات، آپ کی خوشیاں، آپ کے دکھ، آپ کے خوف۔ لیکن کیا ہر کسی کی زندگی اتنی دلچسپ ہوتی ہے کہ اس پر فلم بن جائے؟ کیا یہ تھوڑا محدود نہیں؟ نہیں، نیاز کا نقطہ یہ نہیں کہ واقعات دلچسپ ہوں، اصل چیز ان سے جڑے ہوئے جذبات ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی خلائی جہاز نہ اڑایا ہو، لیکن آپ نے تنہائی یا کسی مقصد کے لیے شدید جدوجہد تو ضرور محسوس کی ہوگی نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ لیڈی برڈ فلم گریٹا گرویگ کے اپنے ٹینیج تجربات سے متاثر تھی، لیکن اس میں ماں بیٹی کا تعلق، اپنی شناخت کی تلاش جیسے عالمگیر موضوعات ہیں۔ نیاز کہتے ہیں کہ ذاتی تجربے کی روح کو پکڑنا اہم ہے، لفظ بلفظ نقل کرنا نہیں۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، دوسرا ذریعہ آپ نے کہا مشاہدہ، آبزرویشن، یعنی اپنے ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھنا؟ جی ہاں، لیکن صرف دیکھنا نہیں، نیاز اسے فعال مشاہدہ کہتے ہیں، ایکٹیو آبزرویشن۔ لوگوں کو دیکھنا، ان کی باڈی لینگویج نوٹ کرنا، ان کی گفتگو کے ٹکڑے سننا۔ اچھا۔ ایک کیفے میں بیٹھے اجنبی جو عجیب طرح سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بس سٹاپ پر بحث کرتا ہوا جوڑا، ان سب میں کہانیاں چھپی ہیں۔ بیفور سن رائز فلم کا خیال رچرڈ لنکلیٹر کو ایک حقیقی اتفاقی ملاقات سے آیا تھا۔ او واقعی؟ جی، نیاز مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ ایک نوٹ بک ساتھ رکھیں اور ان مشاہدات کو لکھتے رہیں، کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت عملی مشورہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا ذریعہ جس کا ذکر ملتا ہے وہ خبریں اور تاریخ ہیں۔ بالکل، حقیقی زندگی تو اکثر افسانے سے زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ آرگو ایران کے یرغمال بحران کے دوران ایک ناقابل یقین حقیقی CIA مشن پر مبنی تھی۔ ہاں وہ تو زبردست فلم تھی۔ اور اسپاٹ لائٹ بوسٹن گلوب اخبار کی کیتھولک چرچ میں بدسلوکی کے اسکینڈل پر کی گئی حقیقی تحقیقات پر۔ نیاز کہتے ہیں کہ تاریخ اور خبروں میں ڈرامہ، تصادم اور انسانی کہانیاں بھری پڑی ہیں، چاہے آپ بالکل حقیقی واقعہ دکھائیں یا اس سے متاثر ہو کر کوئی افسانہ لکھیں۔ اور کتابیں، پرانی داستانیں، لوک کہانیاں، یہ بھی تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یقیناً، یہ کہانیاں نسل در نسل اسی لیے تو چلتی آئی ہیں کیونکہ ان میں کچھ بنیادی سچائیاں اور طاقتور نمونے، آرکیٹائپس ہوتے ہیں۔ بہت سی جدید فلمیں انہی پرانی کہانیوں کو نئے انداز میں پیش کرتی ہیں۔ فروزن ہینس کرسچن اینڈرسن کی دی سنو کوئین سے متاثر ہے۔ اچھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ جی، 10 Things I Hate About You شیکسپیئر کے ٹیمنگ آف دا شریو کا ہائی اسکول ورژن ہے۔ مارول کا تھور قدیم نورس دیورالا سے کردار لیتا ہے۔ نیاز کا کہنا ہے کہ ان کہانیوں کی بنیادوں کو سمجھ کر انہیں آج کے دور کے لیے ریلیونٹ یعنی متعلقہ بنایا جا سکتا ہے۔ خواب اور تخیل کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ بھی خیالات کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ بہت اہم ذریعہ ہیں۔ انسیپشن کا وہ پیچیدہ خیال کرسٹوفر نولن کو اپنے ہی خوابوں کی منطق سے آیا تھا۔ میری شیلی کو فرینکنسٹائن کا خیال ایک ڈراونے خواب میں آیا تھا۔ واہ! نیاز تجویز کرتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو لکھنا شروع کریں، چاہے وہ کتنے ہی عجیب کیوں نہ لگیں۔
تخیل کی تو کوئی حد نہیں ہوتی نا۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر وہی کیا ہو اگر والے سوالات جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، نیاز انہیں شاید سب سے زیادہ تخلیقی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ آپ کو معمول سے ہٹ کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر ڈائناسورز کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ جراسک پارک۔ کیا ہو اگر آپ ایک ہی دن میں بار بار پھنس جائیں؟ گراؤنڈ ہاگ ڈے۔ جی۔ کیا ہو اگر ایک غریب خاندان دھوکے سے ایک امیر خاندان کی زندگی میں داخل ہو جائے؟ پیراسائٹ۔ نیاز کہتے ہیں کہ کسی بھی عام صورتحال کو لیں اور اس میں ایک کیا ہو اگر کا عنصر ڈال دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بظاہر احمقانہ خیال بھی کہیں نہ کہیں لے جا سکتا ہے۔ شارکنیڈو، کیا ہو اگر طوفان میں شارکس ہوں، ایک مثال ہے۔ چاہے وہ فلم جیسی بھی تھی، اس نے ایک ثقافتی لہر ضرور پیدا کی۔ ہاں وہ تو تھی۔ اور آخری ذریعہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اشتراک اور ذہن سازی، کولیبوریشن اینڈ برین سٹارمنگ۔ جی، دوسروں کے ساتھ خیالات پر بات کرنے سے وہ اکثر بہتر ہو جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کے خیال میں وہ امکان دیکھ سکتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ پکسر اسٹوڈیوز کا برین ٹرسٹ اس کی مشہور مثال ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک گروپ ہے جہاں ڈائریکٹرز ایک دوسرے کو اپنی زیر تکمیل کہانیوں پر بہت ایماندارانہ فیڈ بیک دیتے ہیں۔ نیاز کے مطابق خیال کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے قابل اعتماد لوگوں سے شیئر کریں۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ کہ خیالات کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، بس آنکھیں اور ذہن کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلا اور شاید زیادہ مشکل مرحلہ، یہ چنگاری، یہ ابتدائی خیال ایک مکمل فلم کا نقشہ یعنی اسکرین پلے کیسے بنتا ہے؟ نیاز اس عمل کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ نیاز اس عمل کو ایک طرح سے مرحلے وار تعمیر کے طور پر دیکھتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کنسٹرکشن۔ پہلا قدم ہے خیال کو ایک واضح تصور یا لاگ لائن میں بدلنا۔ لاگ لائن؟ جی، لاگ لائن دراصل آپ کی پوری کہانی کا ایک یا دو جملوں میں انتہائی جامع خلاصہ ہے۔ اچھا، لیکن اس ایک یا دو جملے میں کیا کچھ ہونا ضروری ہے؟ نیاز کے مطابق ایک اچھی لاگ لائن میں عموماً 4 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ مرکزی کردار پروٹیگنسٹ کون ہے؟ اس کا مقصد، گول کیا ہے؟ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یا مخالف قوت اینٹاگنسٹ کانفلکٹ کیا ہے؟ اور اس کہانی میں منفرد یا دلچسپ بات ہک کیا ہے؟ جاز کی مثال دوبارہ دیکھتے ہیں۔ خیال تھا ایک شارک قصبے پر حملہ کرتی ہے۔ لاگ لائن کچھ یوں بنی: جب ایک عظیم سفید شارک ایک چھوٹے سے پرامن ساحلی قصبے میں دہشت پھیلاتی ہے، یہ ہک اور کانفلکٹ ہے، تو ایک خوفزدہ پولیس چیف، یہ پروٹیگنسٹ ہے، ایک سمندری ماہر حیاتیات اور ایک تجربہ کار مچھیرے، یہ معاون کردار ہے، کو مل کر اسے شکار کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ مزید تباہی مچائے۔ یہ سٹیکس یعنی داؤں پر کیا لگا ہے۔ واو، اس ایک جملے نے تو واقعی پوری کہانی کا بنیادی ڈھانچہ بیان کر دیا۔ بالکل، لاگ لائن آپ کا نارتھ سٹار، آپ کا رہنما ستارہ بن جاتی ہے۔ اگلا مرحلہ ہے اس تصور کو کہانی کے خاکے، سٹوری آؤٹ لائن میں پھیلانا۔ یہ کہانی کے بنیادی موڑ ہوتے ہیں: سیٹ اپ، کردار اور دنیا کا تعارف، معمولی حالت، پھر نقطۂ آغاز یا اکساہٹ، انسائٹنگ انسیڈنٹ، وہ واقعہ جو کہانی شروع کرتا ہے، پھر بڑھتا ہوا ایکشن، رائزنگ ایکشن، جدوجہد، رکاوٹیں، بڑھتا تناؤ، پھر کلائمیکس، کہانی کا عروج، سب سے بڑا ٹکراؤ، پھر گرتا ہوا ایکشن، فالنگ ایکشن، کلائمیکس کے نتیجے، اور آخر میں حل، ریزولوشن، کہانی کا اختتام، نئی معمولی حالت۔ کیا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ بالکل، کاسٹ اوے کا سوچیں۔ خیال تھا ایک آدمی جزیرے پر پھنس جاتا ہے۔ لاگ لائن شاید کچھ ایسی بنی ہوگی: ایک مصروف فیڈیکس ایگزیکٹو، یہ پروٹیگنسٹ، ہوائی جہاز کے حادثے میں زندہ بچ کر ایک ویران جزیرے پر پھنس جاتا ہے، یہ انسائٹنگ انسیڈنٹ، اور اسے زندہ رہنے اور گھر واپسی کی امید برقرار رکھنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر جدوجہد، یہ گول کانفلکٹ کرنی پڑتی ہے، اور ہک ہے تنہائی میں بقا۔ صحیح۔ پھر آؤٹ لائن بنے گی: سیٹ اپ، اس کی وہ مصروف زندگی، حادثہ، جزیرے پر ابتدائی مشکلات، وسائل جمع کرنا، وہ ولسن بال کو بنانا، مایوسی سے لڑنا، بھاگنے کی کوشش کرنا، بچ جانا، اور پھر واپس آ کر بدلی ہوئی دنیا کا سامنا کرنا، یہ ریزولوشن۔ یعنی خیال کو ایک باقاعدہ شکل، ایک ساخت ملنا شروع ہو گئی۔ جی ہاں، اور پھر آتا ہے کہانی سے اسکرین پلے تک کا سفر۔
اس میں اور بھی تفصیلات آ جاتی ہیں، جیسے تفصیلی آؤٹ لائن یا بیٹ شیٹ، کہانی کے تمام اہم لمحات کی ایک فہرست، پھر ٹریٹمنٹ۔ ٹریٹمنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ کہانی کا چند صفحات پر مشتمل نثری خلاصہ ہوتا ہے، جیسے کوئی مختصر کہانی۔ اچھا، سمجھ گئی۔ اور پھر اصل ڈرافٹنگ شروع ہوتی ہے۔ ڈرافٹنگ سین بائی سین اسکرین پلے کو مخصوص فارمیٹ میں لکھنا۔ نیاز صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ پہلا ڈرافٹ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ اصل کام تو ری رائٹنگ میں ہوتا ہے، جہاں آپ کہانی کو نکھارتے ہیں، کرداروں کو گہرا کرتے ہیں، مکالمے بہتر بناتے ہیں۔ ٹوائے سٹوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی ڈرافٹس لکھے گئے تھے، جب تک کہ وہ جادوئی توازن نہیں مل گیا جو ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ اور آخر میں اسکرین پلے سے فلم بنتی ہے، جو کہ ایک بالکل الگ اور بڑا مرحلہ ہے۔ جی ہاں، اور نیاز اسے ایک انتہائی اشتراکی کولیبریٹو عمل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اسکرین پلے ایک نقشہ ہے، ایک بلو پرنٹ ہے۔ ڈائریکٹر، اداکار، سنیماٹوگرافر، پروڈکشن ڈیزائنر، ایڈیٹر، موسیقار، یہ سب مل کر اس نقشے کو استعمال کرتے ہوئے اصل عمارت یعنی فلم تعمیل کرتے ہیں۔ اسکرین پلے حتمی فن پارہ نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا کہ خیال کیسے فلم تک پہنچتا ہے۔ اب ذرا خود اسکرین رائٹنگ کے فن پر بات کرتے ہیں۔ نیاز کی کتاب کے مطابق یہ فن یا ہنر اصل میں ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اسکرین رائٹنگ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو اسکرین یعنی فلم، ٹیلی ویژن، ویب سیریز وغیرہ کے لیے کہانیاں لکھنے کا فن اور ہنر ہے۔ نیاز صاحب بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ناول لکھنے سے بالکل مختلف چیز ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ اسکرین پلے ایک تکنیکی دستاویز بھی ہے، ایک بلو پرنٹ۔ اس کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ اسکرین پر کیا دکھائی دے گا اور کیا سنائی دے گا۔ اس لیے توجہ بصری اور سمیعی عناصر پر ہوتی ہے، اندرونی خیالات اور احساسات پر کم۔ اس کی کوئی مثال دیں تو زیادہ واضح ہوگا کہ یہ ناول سے کیسے مختلف ہے۔ ضرور، فرض کریں ایک کردار ایک بھوت بنگلے میں داخل ہوتا ہے۔ ناول شاید ایسے لکھے، جیسے ہی اس نے بوسیدہ دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، ہوا میں بھسیدگی اور موت کی ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ اس کا دل خوف سے اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا۔ مکڑی کے جالے اس کے چہرے سے چپک گئے، جیسے مردہ انگلیاں اسے چھو رہی ہوں۔ اس میں کردار کی اندرونی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ جی، جبکہ اسکرین پلے زیادہ عملی اور بصری ہوگا۔ ہاں، وہ شاید ایسے لکھے گا: INT ہانٹڈ مینشن نائٹ، سارا 30 سال ہچکچاتے ہوئے ایک بھاری چرچراتا ہوا لکڑی کا دروازہ دھکیلتی ہے۔ گرد کے ذرات کھڑکی سے آتی چاند کی اکلوتی کرن میں ناچتے ہیں۔ اندر قدم رکھتے ہی مکڑی کے جالے اس کے چہرے سے چپکتے ہیں۔ وہ جھٹکتی ہے، جلدی سے انہیں ہٹاتی ہے۔ کلوز اپ سارا پر، اس کی سانس رک جاتی ہے، سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہوتا ہے، آنکھیں اندھیرے بوسیدہ کمرے میں گھومتی ہیں۔ اس کی اپنی تیز سانسوں کی، دور سے آتی ہوا کی سائیں۔ تو یہاں فوکس اس بات پر ہے کہ کیمرہ کیا دکھائے گا اور مائکروفون کیا ریکارڈ کرے گا۔ اندرونی خیالات یا احساسات براہ راست نہیں لکھے جاتے۔ بالکل، انہیں اداکار کی پرفارمنس اور بصری کہانی سے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ نیاز اسے شو ڈونٹ ٹیل کا بنیادی اصول کہتے ہیں، دکھاؤ بتاؤ مت۔ اور یہ جو اصطلاحات ہیں، اسکرپٹ، اسکرین پلے، ٹیلی پلے، ان میں کیا فرق ہے؟ اسکرپٹ ایک عمومی اصطلاح ہے۔ یہ کسی بھی قسم کی پرفارمنس جیسے فلم، ٹی وی، تھیٹر، ریڈیو کے لیے لکھے گئے متن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ اسکرین پلے خاص طور پر فیچر فلم کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ٹیلی پلے ٹیلی ویژن شو یا سیریز کے لیے ہوتا ہے۔ ٹیلی پلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹیلی پلے میں اکثر کہانی کو ایکٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ کمرشل بریکس کی گنجائش رکھی جا سکے، اور اس کی ساخت بھی سیریز کے مجموعی فارمیٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے فرینڈز کی ہر قسط ایک ٹیلی پلے ہے، جبکہ انسیپشن ایک اسکرین پلے ہے۔ سمجھ گئے۔ اور اسکرین رائٹر کا کردار کیا ہوتا ہے اس پورے عمل میں؟ کیا وہ صرف کہانی لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیاز کے مطابق اسکرین رائٹر کا کردار میڈیم اور پروجیکٹ کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر کہانی کا معمار ہوتا ہے۔ معمار؟ جی، فلم میں وہ اسکرین پلے لکھتا ہے اور اکثر ڈیولپمنٹ اور کبھی کبھی پروڈکشن کے دوران ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔
ٹی وی میں خاص طور پر اگر وہ شو رنر ہے تو اس کا کردار بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ شو رنر کیا کرتا ہے؟ وہ نہ صرف لکھتا ہے بلکہ اکثر لکھاریوں کی پوری ٹیم کی قیادت کرتا ہے، کاسٹنگ، پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن سب میں شامل ہوتا ہے اور شو کے تخلیقی ویژن کا نگران ہوتا ہے۔ ہر صورت میں وہ کہانی کا پہلا خالق اور ایک طرح سے محافظ ہوتا ہے۔ اور یہ کہانیاں جنہیں اسکرین رائٹر تخلیق کرتے ہیں، یہ معاشرے کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ نیاز اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز صاحب کہانی سنانے کو انسان کی ایک بنیادی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے انسان کہانیاں سن اور سنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، غاروں کی دیواروں پر بنی تصویروں سے لے کر قدیم دیومالوں اور لوک کہانیوں تک۔ صحیح۔ سنیما اور ٹیلی ویژن اسی قدیم روایت کا جدید اور بہت طاقتور اظہار ہے۔ دی لائن کنگ جیسی فلم دنیا بھر میں کیوں مقبول ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ شیکسپیئر کے ہیملٹ جیسے لازوال موضوعات، ذمہ داری، دھوکہ، نجات اور عالمگیر انسانی جذبات کو ایک طاقتور بصری کہانی میں پیش کرتی ہے۔ نیاز کہتے ہیں کہ اسکرین رائٹر اس اہم ثقافتی روایت کا حصہ ہے۔ تو ایک اچھے اسکرین پلے میں کیا عناصر ہوتے ہیں جن پر نیاز زور دیتے ہیں؟ نیاز بنیادی طور پر 3 ستونوں کا ذکر کرتے ہیں: ایک دلچسپ تصور، کانسیپٹ، گہرے جذبات، ایموشن، اور مضبوط ساخت، سٹرکچر۔ اچھا۔ تصور وہی بنیادی کیا ہو اگر والا خیال ہے جو قاری یا ناظر کی توجہ فوراً کھینچتا ہے، جیسے ٹوائے سٹوری کا تصور۔ جذبات وہ ہیں جو ہمیں کرداروں اور ان کی جدوجہد سے جوڑتے ہیں، ہمیں ہنساتے ہیں یا رلاتے ہیں، جیسے اپ فلم کا وہ مشہور شروع کا مونٹاج۔ او ہاں، وہ تو کمال تھا۔ جو بغیر مکالمے کے پوری زندگی کی کہانی اور جذبات بیان کر دیتا ہے۔ اور ساخت وہ ڈھانچہ ہے جو کہانی کو منطقی طور پر آگے بڑھاتا ہے، تناؤ پیدا کرتا ہے اور اسے ایک اطمینان بخش انجام تک پہنچاتا ہے، جیسے جوراسک پارک کی ساخت جس میں خطرہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ نیاز کے مطابق ایک کامیاب اسکرین پلے ان تینوں عناصر میں ایک اچھا توازن قائم کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، وضاحت اور بصری کہانی سنانے، ویژول سٹوری ٹیلنگ پر بہت زیادہ زور ہے۔ بالکل، اسکرین رائٹنگ کا مطلب ہی ہے تصویروں میں لکھنا۔ آپ کو وہ لکھنا ہے جو ناظر دیکھے گا اور سنے گا۔ کرداروں کے اندرونی خیالات یا ان کے ماضی کی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کے بجائے اسے عمل، مکالمے اور بصری تفصیلات کے ذریعے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے وہ کیفے والے سین کی مثال آپ نے دی تھی۔ جی بالکل، ایک کیفے سین میں 2 کرداروں کے درمیان تناؤ دکھانا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں: وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہلکا سا کانپ رہا ہے، وہ نظریں چرا رہا ہے۔ دوسرا کردار میز پر بے چینی سے انگلیاں تھپ تھپا رہا ہے۔ گہری خاموشی۔ یہاں بغیر کسی وضاحت کے صرف بصری عمل سے ہی تناؤ محسوس ہو رہا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل محسوس ہو رہا ہے۔ نیاز اس دکھانے کے ہنر کو اسکرین رائٹنگ کی جان سمجھتے ہیں۔ یہ تھیوری تو بہت دلچسپ اور واضح ہے، لیکن کیا اظہر نیاز کی کتاب میں کچھ ایسی عملی مثالیں بھی ہیں جو دکھاتی ہوں کہ یہ اصول، جیسے بصری کہانی، یہ وہ جو آپ نے کہا ذیلی متن، سب ٹیکسٹ، اصل اسکرین پلے میں کیسے نظر آتے ہیں؟ ہاں، نیاز صاحب اپنی کتاب میں کئی مثالیں دیتے ہیں۔ 2 مختصر مثالیں جو ان نکات کو کافی اچھی طرح واضح کرتی ہیں، ان میں سے ایک بیفور سن رائز فلم سے کیفے ملاقات کا سین ہے۔ اچھا، بیفور سن رائز۔ جی، یہاں 2 اجنبی، جیسی اور سیلین، وینا کے ایک کیفے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکرین پلے کی تفصیل بہت کم اور بصری ہے، جیسی انٹر کیفے ڈے، جیسی اکیلا ایک چھوٹی میز پر کافی پی رہا ہے، کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ سیلین داخل ہوتی ہے، کیفے کا جائزہ لیتی ہے، بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہی ہے۔ ان کی نظریں ملتی ہیں، ایک لمحے کی ہچکچاہٹ، وہ ہلکا سا مسکراتی ہے، وہ سامنے والی خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سیلین قریب آتے ہوئے: کیا یہ سیٹ خالی ہے؟ جیسی: نہیں، پلیز بیٹھیں۔ وہ بیٹھ جاتی ہے۔ ایک عجیب سی خاموشی۔ وہ اپنے کافی میں چمچ ہلاتا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں۔ وہ شوگر کے پیکٹ سے کھیلتی ہے۔ یہ مکالمہ تو بہت عام سا ہے، لیکن اصل کہانی تو ان کے رکنے، نظروں کے تبادلے اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں چھپی ہوئی لگ رہی ہے۔
بالکل، یہی ذیلی متن ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اتنا اہم نہیں جتنا وہ جو نہیں کہہ رہے یا جس طرح سے وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان ایک فوری نازک سا تعلق بن رہا ہے اور یہی چیز ناظر کو جوڑے رکھتی ہے۔ صحیح۔ نیاز اس سین کو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطلب پیدا کرنے کی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ سین تیزی سے کرداروں کا تعارف بھی کراتا ہے اور ان کے آگے کے سفر کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ اور دوسری مثال، آپ نے ایک ایکشن سین کا بھی ذکر کیا تھا۔ ہاں، ڈائی ہارڈ سے ایک سین جہاں جان میکلین ننگے پاؤں دہشت گردوں سے چھپتا ہوا ایک دفتر کی عمارت میں پھر رہا ہے۔ یہاں اسکرین پلے مکمل طور پر بصری اور فوری ہے۔ نیاز اس کی مثال دیتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ایکشن کیسے لکھا جاتا ہے۔ انٹ آفس فلور نائٹ، جان میکلین کیوبیکلز کی قطار کے ساتھ چھپ کر چل رہا ہے، ننگے پاؤں، پستول تیار، چہرے پر پسینہ بہہ رہا ہے۔ آٹومیٹک ہتھیار، لاپرواہ، میکلین پیچھے ہٹتا ہے، انتظار کرتا ہے، سنتا ہے۔ اچانک کھٹاک، قریب کی میز سے ایک پیپر کلپ گرتا ہے۔ دہشت گرد تیزی سے مڑتے ہیں، بندوقیں اٹھائے ہوئے۔ میکلین پناہ سے باہر نکلتا ہے، پستول چلاتا ہے، بینگ بینگ، ایک دہشت گرد گر جاتا ہے، دوسرا فائرنگ کرتا ہے، ٹٹ ٹٹ ٹٹا، گولیاں میکلین کے سر کے قریب کیوبیکل کی دیوار کو چیر دیتی ہیں۔ زبان بہت مختصر، تیز اور صرف عمل پر مرکوز ہے، لمبے جملے نہیں، بس وہ جو ہو رہا ہے۔ بالکل، نیاز نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں جملے چھوٹے اور پر اثر، پنچی ہیں۔ رفتار پیسنگ بہت تیز ہے، خطرہ فوری اور جان لیوا ہے، مکالمہ تقریباً صفر ہے۔ سارا زور اس بات پر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے، کیا سنائی دے رہا ہے۔ یعنی کیمرہ اینگل، ایڈیٹنگ، ساؤنڈ ڈیزائن میں اس کی تشریح کرنے کی پوری گنجائش بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ایکشن کوریوگرافی کی طرح ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو اظہر نیاز کے مطابق ہر فلم یا کہانی کا آغاز ایک خیال، ایک چنگاری سے ہوتا ہے۔ یہ چنگاری کہیں سے بھی آ سکتی ہے، ذاتی تجربے سے، مشاہدے سے، خبروں، تاریخ، کتابوں، خوابوں یا محض شاید کیا ہو اگر جیسے سوالات سے۔ جی۔ ایک مضبوط خیال میں تصادم کا امکان، جذبات کا مرکز، بصری امکان اور دلچسپی کا عنصر ہوتا ہے۔ پھر یہ خیال ایک واضح تصور یعنی لاگ لائن، کہانی کے خاکے، ٹریٹمنٹ اور کئی ڈرافٹ سے گزر کر ایک تفصیلی اسکرین پلے کی شکل اختیار کرتا ہے جو فلم کا بلو پرنٹ بنتا ہے۔ بالکل۔ اور اسکرین رائٹنگ خود ایک بصری فن ہے جو دکھانے پر زور دیتا ہے اور کہانی کو عمل، مکالمے اور بصری تفصیلات کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ بہترین خلاصہ کیا آپ نے۔ اور نیاز کی کتاب پڑھنے کے بعد یا آج کی گفتگو سننے کے بعد بھی ایک نقطہ جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہانیاں واقعی ہر جگہ ہیں۔ ہاں، نیاز جن مشقوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے فعال مشاہدہ کرنا یا کیا ہو اگر سوالات پوچھنا، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سے چھوٹے بظاہر غیر اہم لمحات، مشاہدات یا کیا ہو اگر کے امکانات ہیں جنہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں ایک بڑی دلچسپ کہانی چھپی ہو سکتی ہے۔ شاید دفتر میں وہ خاموش ساتھی یا پڑوسیوں کی وہ عجیب عادت یا وہ پرانی تصویر جو کبھی اٹاری میں ملی تھی، کون جانے۔ واقعی یہ ایک بہت دلچسپ سوچ ہے۔ کہانیاں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، شاید ہمیں صرف اظہر نیاز والا نظر کا زاویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی خیال کے ساتھ آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔